الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران اور ہندوستان کے مختلف علاقوں اور مختلف ریاستوں سے تشریف لا کر یہاں پر علوم اسلامیہ کی تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان دوستوں اور بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعریف و شکر سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہی اس کائنات کا خالق و مالک و پروردگار اور مدبر و معبود حقیقی ہے۔ اس کا شکر ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی تعلیمات سے بڑی حد تک واقف ہیں، اور ہم نے اپنی زندگیوں کا جو نصب العین طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی رضا اور خوشنودی کو اپنا منتہی مقصود بنائیں، اس کی دنیا کو اس کی راہ پہ چلنے پر آمادہ کریں، اور انسانوں کے لیے جو اس نے ہمیشہ کی ایک دنیا عالم آخرت کی تیار کی ہے، اس میں خوشی اور مسرت کے ساتھ ابدی زندگی سے استفادہ کریں۔ ہندوستان کا بدلتا ہوا منظرنامہ اور نوجوانوں کی یا طلباء کی ذمہ داریاں۔ اس وقت دنیا کی آبادی 800 کروڑ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2000 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کی آبادی اس زمانے میں 15 سے 20 کروڑ تک رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1000 سال بعد 1650 میں دنیا کی آبادی ہوئی 50 کروڑ، بہت کم اضافہ ہوا۔ 1000 سال میں 20 کروڑ کی آبادی بڑھ کر 50 کروڑ تک پہنچی۔ 1800 عیسوی میں دنیا کی آبادی 100 کروڑ ہوئی، اور پھر اس کے بعد صحت کے حالات بہتر ہوئے، نئی دوائیں ایجاد ہوئیں، انسان نے زندگی کو بہتر بنانے کا نسخہ دریافت کر لیا، اور پچھلی صدی میں یعنی 1901 سے لے کر 2000 تک تیزی کے ساتھ آبادی بڑھی، اور اب اس وقت 2022 میں دنیا کی آبادی 800 کروڑ، 8 بلین۔ ہندوستان میں بھی آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ اب ہندوستان کا جو بدلتا ہوا منظرنامہ ہے، اس کو ہم کچھ پیرامیٹرز کے ذریعے سے، کچھ ماپدنڈوں کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 1947 میں غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان الگ ہو گیا، اس سے ایک مزید تقسیم در تقسیم ہو کر بنگلہ دیش 1971 میں بنا۔ اس کو چھوڑیے، اب ہندوستان تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ آزادی ہند کے وقت یعنی 1947 میں ہندوستان کی آبادی تقریباً 35 کروڑ تھی، اور اب ہندوستان کی آبادی 144 کروڑ ہے۔ آزادی ہند کے موقع پر 1947 میں ہندوستان کی جو لانجیویٹی آف لائف، طوالت حیات 27 سال تھی، اب 72 سال کے لگ بھگ ہے۔ 1947 میں لٹریسی، خواندگی، معمولی لکھنا پڑھنا، وہ تقریباً 16-17% تھا، اب 70% سے زیادہ خواندگی ہو چکی ہے۔ تو اس طریقے سے پچھلے 70-75 سالوں میں ہندوستان نے بہت سارے میدانوں میں بہت ترقی کی ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایک چیز ہوتی ہے پروجیکشن، یعنی آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ موجودہ جو ترقیاں ہیں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کی بنیاد پر ایک سائنٹیفک طریقے سے، میتھمیٹیکل طریقے سے آنے والے دور کی چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا، کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے تحریر میں، آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر دے۔
پھر ہوش ربا اور محیر العقول ترقیوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ تو یہ پروجیکشنز یعنی آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی چونکہ یہ سال ختم ہوا 2023، ٹائمز آف انڈیا نے، مشہور اخبار ہے، لاکھوں کی تعداد میں 20-25 لاکھ چھپتا ہے، 10-15 جگہوں سے چھپتا ہے، اس نے مختلف فگرز دیے تھے۔ 2050 میں کیا حالت ہوگی؟ 2050 میں ہندوستان کی آبادی جو 144 کروڑ ہے وہ بڑھ کر 156 کروڑ ہو جائے گی۔ چین کی آبادی نے ڈکلائن گھٹنا شروع کر دیا، چنانچہ ابھی جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں چین میں جتنے بچے پیدا ہوئے 1 کروڑ کے قریب پیدا ہوئے، اس سے زیادہ بوڑھے لوگ مرے، نے پیدائش کے مقابلے میں اموات زیادہ ہو گئیں۔ اور جب ہندوستان 2050 میں 156 کروڑ آبادی کو سنبھال رہا ہوگا، اس وقت چین کی آبادی گھٹ کر 127 کروڑ ہو جائے گی۔ ابھی خبر آئی تھی کہ کووڈ کا جو تازہ حملہ ہوا ہے، 60,000 آدمی ابھی پچھلے 15-20 دنوں کے اندر مارے گئے ہیں۔ بوڑھے لوگ بہت زیادہ ہیں وہاں پر۔ ہندوستان میں ابھی تک ینگ لوگ بہت زیادہ ہیں، اور جہاں ینگ لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو علاج کی ضرورت زیادہ پیش نہیں آتی ہے، وہ ملک کی معیشت کو اور ملک کی آمدنی میں کو ترقی دیتے ہیں۔ جب بوڑھے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے چین میں ہیں تو ظاہر ہے وہ زیادہ وہ کما نہیں سکتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے بچوں کو یا ان کے بچوں کے بچوں کو ان پہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک اور بات پیش نظر رہے کہ صرف آبادی کے بڑھ جانے سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا ہے، آبادی کا پورا استعمال کیا جائے، آبادی کو خواندہ بنایا جائے، لٹریٹ، آبادی کو ایجوکیشن دیا جائے، آبادی کو سکلز دی جائیں، اور آبادی میں جو لوگ ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم سے نوازا جائے۔ اگر آپ ہندوستان اور چین کو، دو ممالک جن کی آبادی اس وقت برابر 144 کروڑ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 1977 تک ہندوستان اور چین ترقی کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، آمدنی کے معاملے میں تقریباً برابر تھے، لیکن اس کے بعد چین نے ترقی شروع کی۔ غلطیاں بھی ہوئیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی فی کس آمدنی، پر کیپیٹا آمدنی اس کو کہتے ہیں، پر کیپیٹا انکم، یہ تقریباً $2,000 کے قریب ہے، لیکن چین کی فی کس آمدنی ہمارے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی آمدنی کو اگر آپ دیکھیں تو GDP کہتے ہیں، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی مجموعی پیداوار کسی ملک کی۔ مجموعی پیداوار کیسے متعین کی جاتی ہے؟ زمین سے کیا کچھ اگتا ہے، صنعتوں، انڈسٹری سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، سروسز، جو لوگ بھی ملازمتیں کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھا رہے ہوں، کھیت میں کام کر رہے ہوں، مزدوری کر رہے ہوں، ٹرین چلا رہے ہوں، کاریں چلا رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ان سب کی مجموعی آمدنی کو GDP کہتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں امریکہ، پوری دنیا کی اس وقت GDP ہے $80 ٹریلین، 1000 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، $80 ٹریلین، اس میں $20 ٹریلین امریکہ کماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر چائنا آتا ہے، تقریباً 13-14 ٹریلین ڈالر۔ اس کے بعد آتا ہے جاپان، جاپان دوسرے نمبر پر تھا، پیچھے ہو گیا، چین آگے بڑھ گیا، پھر اس کے بعد جرمنی، انگلینڈ وغیرہ آتے ہیں، پھر ہندوستان آتا ہے۔ بلکہ ہندوستان کی اور انگلینڈ اور فرانس وغیرہ کی جو جملہ آمدنی ہے، GDP قریب برابر ہے، کم و بیش ہے، لیکن ہندوستان جو اتنی آمدنی کماتا ہے اس سے اس کو 144 کروڑ لوگوں کی کفالت کرنی پڑتی ہے، جبکہ انگلینڈ کو صرف 7.5 کروڑ لوگوں کی کفالت کرنی پڑتی ہے، جرمنی کو صرف تقریباً 8-8.5 کروڑ کی کفالت کرنی پڑتی ہے، تو فی کس آمدنیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رہا آمدنی کا حال۔ ابھی دیکھیے بنگلہ دیش ہمارا قریب کا ملک ہے،
پاکستان سے الگ ہو کر 1971 میں بنا تھا، اس کی آبادی اس وقت تقریباً 17 کروڑ ہے، 17 کروڑ۔ اس کی فی کس آمدنی ہندوستان سے کچھ زیادہ ہو گئی، یعنی ہندوستان کی آبادی $2000 سالانہ ہے فی کس، تو اس کی 2100 کے قریب ہے، ہم سے کچھ زیادہ۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں جس سے ہم ترقی کو ناپتے ہیں، مثلاً وہاں کی عورتیں زیادہ خواندہ ہیں، وہاں عورتیں یہاں کی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ایمپلائڈ ہیں، کام کر رہی ہیں۔ یہاں پر میٹرنل مورٹیمیٹی یعنی کہ بچوں کو جنم دیتے وقت جو مائیں مرتی ہیں وہاں اس کا پرسنٹیج کم ہے، یا پیدائش کے پہلے سال میں انفینٹ مورٹیلیٹی بچوں کی اموات وہ بھی وہاں تناسب کم ہے، ہندوستان میں کچھ زیادہ ہے۔ تو جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا۔ وہاں کے لوگوں نے بہت محنت کی، کوشش کی، تو کئی معاملات میں ہم سے آگے چلے گئے ہیں۔ دوسری بات، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ہندوستان کی آبادی اس وقت 144 کروڑ ہے، لیکن ابھی بڑھتی رہے گی، چین سے آگے جاتا رہے گا، لیکن چین کا مقابلہ کرنا بہت مشکل۔ ہندوستان چین کو جتنا ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے مقابلے میں چین دگنا ہمیں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جیسے ہم $30 بلین کا اگر مال اسے دیتے ہیں تو ہم کو $100 بلین یا $125 بلین کا مال دیتا ہے، تو ہم اس کے قرضدار ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہم نے کچھ میدانوں میں ترقی کی ہے، جیسے ڈیفنس کی بہت ساری چیزیں، جنگی آلات وغیرہ، یہ سب ٹینک وغیرہ ہم خود بنا رہے ہیں، باہر سے ہم کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، اسپیس ٹیکنالوجی، خلائی پروازیں یا خلا کی تسخیر جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی ہندوستان کافی آگے ہے، لیکن چین ہم سے تو بہت آگے ہے، ہر چیز میں آگے ہے، انڈسٹری میں آگے ہے، انسانوں کو امپلائمنٹ دینے میں آگے ہے، پروڈکشن میں آگے ہے، ایکسپورٹ میں آگے ہے، فی کس آمدنی میں آگے ہے، GDP میں آگے، ہر چیز میں آگے۔ اعلیٰ تعلیم پہ بھی چین ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہم دیکھتے رہیں کون کس پوزیشن میں ہے، کس کی معیشت، کس کی تعلیم کا معیار، کس کے یہاں ریسرچ، کس کے یہاں پروڈکشن ترقی کر رہا ہے، اور کس کے یہاں یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں یا گر رہا ہے ان کا معیار۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خوبیوں کے باوجود بہت ساری خامیاں بھی ہمارے پاس۔ پھر چین کے ساتھ ایک بات ہے کہ چین میں ایتھنیکلی تقریباً ایک ہی زبان بولی جاتی ہے، البتہ کچھ علاقے ہیں جیسے زنگیانگ، جسے پہلے سنکیانگ کہتے تھے، جو مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، وہاں زبانیں وغیرہ کچھ مختلف ہیں، ترکی سے ملتی جلتی کچھ زبانیں ہیں، اور ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ان پر طرح طرح کے مظالم بھی چین کر رہا ہے۔ حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کا جہاں تک تعلق ہے، یا فریڈم آف ایکسپریشن، وہ ہندوستان میں چین کے مقابلے میں کافی ہے، اور چین اس معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ وہاں ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، کمیونسٹ پارٹی جو چاہتی وہی ہے، مختلف پارٹیاں کام نہیں کر سکتی ہیں۔ پھر ایتھنیکلی سب کے سب لوگ ایک ٹائپ کے لوگ ہیں، جبکہ ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں 29 ریاستیں تھیں، ہماری مرکزی حکومت نے وہ جو درجہ تھا ایک ریاست کا، وہ جموں و کشمیر سے چھین لیا، اس کو بالکل اپنے کنٹرول میں لے کر جیسے دلی ہے ویسے بنا دیا اس کو، اب 28 ریاستیں ہیں۔ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، ایک نظریہ حیات رکھتے ہیں، ایک نصب العین رکھتے ہیں، اسی لیے اب مسلمانوں کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے اسلام کی ہوائیں ہندوستان میں چلنے لگی۔ سب سے پہلے ادھر کیرلا میں اس کا آغاز ہوا۔ شیرومان پیرومال یہاں کے کوئی بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں یہاں کی جو مسجد بنی وہ اب تک دیکھی جا سکتی ہے، یہیں پر کہیں ہے، وہ 100-150 کلومیٹر کے اس میں۔ پھر اس کے بعد مختلف بزرگان دین یہاں پر تشریف لائے، مبلغین تشریف لے کر آئے۔ آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے کشمیر، خاص کر وادی کشمیر، ایران وغیرہ کے بزرگ حضرات تشریف لائے، اور سوائے اونچی برہمن ذات کے تمام لوگوں نے وہاں پر اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی تعلیمات، ان کے طرز حیات اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وحدت الہ اور وحدت انسانیت کی، اس سے متاثر ہو کر اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ
سب سے بڑی ریاست ہے اتر پردیش، اس کی آبادی ہے 25 کروڑ، اور میں سینسس مردم شماری کے فگرز پیش کر رہا ہوں کہ 20% مسلمان وہاں پر ہیں، یعنی 25 کروڑ میں 5 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پر، لیکن وہاں کی اسمبلی میں 403 کے قریب ممبران اسمبلی ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے تناسب کے لحاظ سے انصاف کی بات کی جائے تو 80 ممبرس ہونے چاہیے، اس بار 30 یا 32 ممبرس ہیں، پچھلی بار تو 23-24 تھے۔ تو ہر جگہ مسلمانوں کو مارجنلائز کرنا، دبا کے رہنا، کچلنا، دھمکیاں دینا، بدنام کرنا، ٹی وی کے لوگ اس سلسلے میں پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دھرم سنسد نام کی کچھ چیزیں ہوئی 1.5-2 سال پہلے، گالیاں دی گئیں مسلمانوں کو، اور نرسنگھار یعنی قتل عام کی دھمکیاں دی گئیں۔ ایک ٹی وی چینل ہے سدرشن، چھاونگ کے اس کے چیف ہیں، انہوں نے دلی میں اور ہریدوار میں باضابطہ حلف لیا، ہم اس بات کا حلف لیتے ہیں کہ ہم بھارت ماتا کی حفاظت کریں گے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم مریں گے اور ماریں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح اور بھی بہت بری بری باتیں کہی گئی۔ ان سب باتوں کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس سے تکلیف ہم کو ہوتی ہے، لیکن پولیس کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے، بس برائے نام کچھ FIR وغیرہ درج کر دیتی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ میں 5-7 دن پہلے بحث ہو رہی تھی، سخت سپریم کورٹ نے کوئی باتیں کہی، لیکن کچھ ایکشن لیں گے یا نہیں ہمیں اس کی کوئی امید نہیں۔ پردھان منتری اور ہوم منسٹر جو گویا دونوں مل کر ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ بھی بہت طرح کی کمیونل باتیں کرتے ہیں۔ فسادات تو ہوتے نہیں اب تو، لیکن جڑیں کاٹنے کا پورا انتظام کر لیا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ کمیونلی پیسفل ریاست ہے تمل ناڈو ہے، سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کیرلا ہے، کرناٹک اچھا خاصا تھا، لیکن فرقہ پرست پارٹی کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی، ایک دم بالکل انہوں نے اس کو بدل دیا۔ حجاب پہ انہیں شکایت ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیکسیوں میں مت بیٹھو، ان کے پاس سے ترکاری اور پھل مت لو، وغیرہ وغیرہ، ایک جارحیت۔ یہاں بھی تھوڑے بہت اس طرح کے ٹرینڈس ہیں، دوسرے لوگ بدترین قسم کی فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، اور مسلمانوں کو تشدد کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، لیکن کچھ تھوڑی بہت بھی اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو اس کو بہانہ بنا کر ان کو کچلنا، ان پہ بین لگانا، وغیرہ وغیرہ۔ ملک کی تاریخ 75 سال ہو گئے ہیں، جماعت اسلامی جیسی پابند قانون، امن پسند اور بڑی شرافت اور انسانیت کے ساتھ سب کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات کو پرامن طریقے سے پیش کرنے والی جماعت پر 2 بار پابندیاں لگی۔ 1975 میں ایمرجنسی میں اندرا گاندھی نے بین کیا، اور پھر 1992 میں بابری مسجد کے شہادت کے بعد بھی جماعت پر تقریباً 2 سال تک بین رہا۔ طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں، مثلاً مسلمان معاشی لحاظ سے پیچھے ہیں، ان کے ادارے پسماندہ ہیں، لیکن نئی حکومت جو آئی اس نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کیے ہیں۔ مثلاً ایک قانون ہے جس کے تحت باہر کے ادارے یا باہر کے لوگ بھی کچھ پیسے بھیج سکتے ہیں یہاں کے اداروں، یہاں کی مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ، تو کینسل کر دیتی ہے حکومت بغیر کسی وجہ کی، اور طرح طرح کے جھوٹے بہانے بنائے جاتے ہیں، کبھی لا جہاد، کبھی لینڈ جہاد، کبھی تھوک جہاد۔ آپ ان سب باتوں سے واقعی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہندوستان میں بہت ساری آزادیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، ہندوستان معاشی لحاظ سے ترقی بھی کر رہا ہے، لیکن کرپشن بہت زیادہ ہے یہاں پر۔ ابھی BJP کی حکومت اتر پردیش میں، BJP کے ایک قریبی آدمی نے اس لیے خودکشی کر لی اور لکھ کر خودکشی کی اس نے کہ میں کیا کروں، میں ایک کانٹریکٹر ہوں، 4 کروڑ کا اگر مجھے کوئی ٹھیکہ ملا ہوا ہے تو مجھے 40% مجھے نفع نہیں آتا ہے، مجھے رشوت میں دینی پڑتی ہے، جیبیں بھرنی پڑتی ہیں، منہ بھرائی کرنی پڑتی ہے، خودکشی کر لی اس نے۔ تو اس طریقے سے رشوت عام ہے ہر جگہ۔ ابھی میں
مدراس گیا تھا یہی دورے کے سلسلے میں، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ان کے بھائی نے پائلٹ کی ٹریننگ حاصل کی۔ پائلٹ کی ٹریننگ بہت مہنگی ہوتی ہے، پائلٹ کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے کم تو ہوتی نہیں ہے، شروع میں ہی، بعد میں اور بڑھ جاتی ہے جتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ اور پائلٹ کی تعلیم حاصل کر کے اس کی ٹریننگ یعنی 1000-2000 میل تک ہوائی جہاز کو اڑانے کی ٹریننگ حاصل کرنی پڑتی ہے اور معمولی پائلٹ بنتا ہے۔ 50 لاکھ روپے تو خرچ ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی نے 2 بار ان کو لائسنس دینے سے انکار کیا گیا۔ کہا کہ آپ نے 50 لاکھ روپے خرچ کر کے پائلٹ کی تعلیم دیجیے، 5 لاکھ روپے ہم کو کیا ہے رجے دینے میں، آپ کافی 2.5 لاکھ روپے دینے پڑے ان کو۔ ہر جگہ رشوت کا بازار ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ اب کچھ جگہوں پر لوگ ایسے فراغ دل ہیں، جیسے تمل ناڈو ہے، میں تمل ناڈو میں میری فیملی رہتی ہے، میرے بچے وہیں ہیں۔ وہاں پر ذرا شرافت میں ذرا آگے ہیں لوگ، اس لیے کالج میں اپوائنٹمنٹ کے لیے مسلم ہو تو اس سے 5 لاکھ روپے لیتے ہیں، غیر مسلم ہو تو 10 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ یعنی اقلیت پر ذرا رحم و کرم کی نگاہ ہے ان کی۔ مہاراشٹر کا ایک تفصیلی دورہ کیا تھا میں نے، وہاں پر بھی ہائی اسکول میں ٹیچنگ کا جاب پانے کے لیے وہ ریٹ بڑھتے بڑھتے 25 لاکھ روپے تک چلا گیا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے امت مسلمہ کے لوگوں کو۔ ایک اور بات پرسنٹیج بتا دوں میں، جموں اینڈ کشمیر کی جملہ آبادی 1.5 کروڑ ہے اور مسلمان وہاں پر 67% ہیں۔ اس کے بعد اگلی ریاست آتی ہے جہاں مسلمان زیادہ ہیں، وہ آسام ہے، مسلمان تقریباً 32 یا 34% ہیں، چھوٹی ریاست ہے، 3 سے 3.25 کروڑ آبادی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر کیرلا آتا ہے، اس کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ ہے اور یہاں بھی 27% مسلمان۔ ہاں، بنگال بیچ میں آتا ہے، بنگال کی آبادی 10 کروڑ کے قریب ہے اور مسلمان وہاں پر تقریباً 28-29% ہیں۔ اس کے بعد یو پی آتا ہے، مسلمان 20% ہیں۔ کرناٹک آتا ہے، مسلمان 13% ہیں۔ تمل ناڈو میں مسلمان 6% ہیں۔ مہاراشٹر بڑی ریاست ہے، 13 کروڑ آبادی تقریباً ہے، وہاں 11% ہے تقریباً۔ انڈیویڈڈ آندھرا میں مسلمان تقریباً 10-12% تھے، اب تلنگانہ میں زیادہ ہو گئے ہیں اور جو باقی آندھرا رہ گیا اس میں کم ہے۔ پنجاب میں 3% زیادہ مسلمان نہیں، مدھیہ پردیش میں بھی 4-5% زیادہ نہیں۔ بہرحال اس طریقے سے مسلمان ہر جگہ ہیں، کہیں مشکلات کم ہیں کہیں مشکلات زیادہ ہیں۔ اس جگہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے، جسے آپ انجیل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو۔ اپنے پیروں سے کہا تھا انہوں نے، تم زمین کا نمک ہو، یو آر دی سالٹ آف دی ارتھ، اینڈ اف دی سالٹ loses its saltishness then from where the people will get taste۔ اور اگر نمک ہی اپنی نمکینی کھو دے تو لوگوں کو لطف و لذت و حس کیسے حاصل ہوگا۔ ایک اور بات آپ نے فرمائی، یو آر دی لیمپ آن دی ماؤنٹین، تم پہاڑی کا چراغ ہو۔ پہاڑی کے چراغ کو دیکھ کر مسافر صحیح راہ اور منزل مقصود کا پتہ لگاتے۔ تو یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے آنے والے پیغمبر اور رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے امت مسلمہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں بہترین انسان بننا ہے اخلاق و کردار کے لحاظ سے، تمہیں پہاڑی کا چراغ بننا ہے، تمہیں زمین کا نمک بننا ہے، تمہارا اخلاق و کردار اونچا ہونا چاہیے۔ اور جیسے مسلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، یا مسلمان خیر الناس من ینفع الناس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر یہ فرمایا آپ نے، الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، لوگ کانے ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس للانسان الا ما سعی۔ تو اس طریقے سے عمل پر زور دیا گیا قرآن مجید میں، حدیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید قطب شہید نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے، ظاہر ہے سب چیزیں برباد ہونے والی چند لمحات میں، اس وقت
تم میں سے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی شاخ تازہ یعنی کوئی پودا ہو، پھینکے نہیں، اس کو لگا دے۔ اور اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پھر اس بات پہ غور کیجئے، آج مسلمانوں پر طرح طرح کے طنز کیے جاتے ہیں، جھوٹی باتیں بتائی جاتی ہیں، تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہت کوئی اسلام کی نمائندگی کرنے والی چیز نہیں ہے۔ بادشاہوں کی خوبیاں بھی تھیں، خامیاں بھی تھیں، ان کی خامیوں کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کی خوبیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ مسلمانوں نے جب اس ملک میں آنا شروع کیا، ان کے بزرگ بھی آئے، ان کے مبلغ بھی آئے، ان کے خادم بھی آئے اور ان کے بادشاہ بھی آئے۔ اب دیکھیے کیرلا میں کوئی بادشاہ نہیں آیا، یا انڈونیشیا کی مثال دیکھیے، انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے آبادی اور وسعت کے لحاظ سے، 25,000 تقریباً جزائر پر مشتمل۔ بڑے بڑے کچھ جزائر ہیں، چھوٹے بڑے سب ملا کر 25,000، 27 کروڑ اس کی آبادی ہے اور 93% کے قریب مسلمان ہیں۔ کبھی کوئی جنگ نہیں ہوئی وہاں پر۔ تو اسلام تو ایک حیات بخش پیغام لے کر آیا تھا اور اسلام نے پوری دنیا تبدیل کر دی۔ آپ کو وہ بات بھی یاد ہے کہ جو 1986 میں کتاب لکھی گئی دی 100، دنیا کی 100 عظیم شخصیات، اور اس میں مصنف نے جو ابھی زندہ ہے 92 ایئرس کا ہے تقریباً، وہ کتاب اردو میں، تمل میں، ملیالم میں شاید نہیں ہے، مختلف زبانوں میں اویلیبل ہے۔ اس نے پچھلے 5,500 سال کی تاریخ میں سے 100 عظیم اور مؤثر شخصیات کا انتخاب کیا۔ 5,500 سال کا مطلب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام تک 2,000 سال اور اس سے پہلے کے 3,500 سال۔ 5,500 سال کی تاریخ میں جو عظیم شخصیات پیدا ہوئیں، جن میں فلاسفر تھے، مذہبی شخصیات تھیں، رہنما تھے، بادشاہ تھے، سائنٹسٹ تھے اور حکمران تھے اور فاتحین تھے، سب سے زیادہ دنیا کو کس نے متاثر کیا؟ وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا کو متاثر کرنے والی اور تاریخ کو ایک نیا رخ دینے والی اور انسانیت کو نئی بلندیوں پر لے جانے والی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے he was the only person who was supremely successful both religiously and secularly۔ وہ سب سے زیادہ مؤثر شخصیت ہیں دنیاوی نقطہ نگاہ سے بھی اور روحانی اور مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی۔ پھر وہ تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے he was born away from the centers of civilization۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب کے جو مناظر تھے، جہاں تہذیبوں نے تہذیب میں پروان چڑھی تھیں، اس طرح کے کسی علاقے میں نہیں تھے، بٹ within a short span of 23 years، 23 سال کی مختصر مدت میں he changed the world for all times to come۔ آنے والے عرصے دراز تک جس کے اثرات باقی رہیں، اس طرح اپنی دنیا کو تبدیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد آخر میں اسی پیراگراف میں تبصرہ کرتا ہے even now some 1300 years after his death، اب تو 1400 سال ہو گئے، آپ کی رحلت کے تقریباً 1300 سال سے زیادہ ہو گئے، آج بھی آپ کے اثرات بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ بات تو کہتا ہے۔ تو ہندوستان میں بھی مسلمان جب آئے، ہندوستان تقریباً 500 یا 600 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بکھرا ہوا تھا، لڑتی تھیں یہ ریاستیں، جھگڑے ہوتے تھے۔ ہندوستان کا نام تک ہندوستان نہیں تھا، ریاستوں کے نام تھے۔ مسلمانوں نے آ کر ان کا ایکیکرن کیا، ایک بنایا ان کو، انہیں کنسالیڈیٹ کیا۔ ایک صاحب ہیں ششی تھرور، یہیں کے کیرلا کے ہیں، کانگریس کے لیڈر ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں اور 15 20 25 سال تک وہ رہے ہیں اقوام متحدہ میں۔ جنرل سیکریٹری ڈے ان کا نام لیا گیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ 1700 میں
1700 کیا ہے، 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا تھا۔ 1700 میں ہندوستان پوری دنیا کی جی ڈی پی کا 27% پیدا کرتا تھا، اور آج ہندوستان دنیا کی پوری جی ڈی پی کا صرف 3% پیدا کرتا ہے، تقریباً 3%، کم و بیش تھوڑا بہت آگے پیچھے۔ انگریز آئے یہاں پر، یہاں کی انڈسٹریز کو برباد کیا، یہاں سے وہ بغیر ٹیکس دیے ہوئے روئی لے کے جاتے تھے اور انگلینڈ سے کپڑا بنا کر یہاں پر بھیجتے تھے، یہاں سے لوہا اور دوسرے معدنیات لے کے جاتے تھے۔ آپ اگر ہاوڑا برج کو دیکھیں 1934 میں بنا تھا، سینٹرل اسٹیشن مدراس کو دیکھیں، یا جو بامبے کا اسٹیشن ہے، اب تو چھترپتی شیواجی کچھ اس کا نام رکھا گیا ہے، پہلے وہ وکٹوریا نہیں کیا تھا اس کا نام، کچھ اور نام تھا پہلے، 1853 میں بنا تھا، اس کے گرڈرز وغیرہ سب کے سب وہیں سے بن کر آتے تھے۔ تو اس طریقے سے انگریزوں نے ٹھیک ہے ترقی کے کام بھی کیے، مختلف چیزیں ڈیولپ ہوئی، جیسے 1850 میں ہی مدراس، کلکتہ اور دلی، نہیں مدراس، بامبے اور کلکتہ، تینوں جگہوں پر یونیورسٹیاں قائم ہوئی اور بہت ساری ترقیاں ہوئی۔ لیکن بہرحال وہی میں نے آپ کو جو بتایا کہ ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 میں، ہماری خواندگی لٹریسی تقریباً 17% تھی، اور اب 70% سے زیادہ ہے، اور 90% لوگ خط غریبی، لائن آف پاورٹی کے نیچے تھے، اب 20-25% کے قریب خط غریبی سے نیچے ہیں۔ تو اس طرح غریب بنا دیا تھا انہوں نے ہم کو۔ تو مسلمان جب یہاں پر آئے انہوں نے بہت ساری چیزیں یہاں پر کی۔ مغلوں کا دور بہت لمبا چوڑا تھا، ہندوستان کو ایک کیا، ہندوستان کو مضبوط کیا۔ ہندوستان میں شیر شاہ سوری کو 10 سال یا 15 سال حکومت کرنے کا موقع ملا۔ اس نے سڑک بنائی کہاں سے، پشاور سے لے کر ملتان ہوتے ہوئے، لاہور ہوتے ہوئے، دلی ہوتے ہوئے، آگرہ ہوتے ہوئے، کانپور ہوتے ہوئے، اور گیا ہوتے ہوئے، کلکتہ ہوتے ہوئے، چٹاگانگ تک گرینڈ ٹرنک روڈ اسے کہتے ہیں، اور اب اس کا نام شیر شاہ سوری روڈ رکھا گیا ہے۔ تو ہندوستان نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے یہاں پر توحید کے تصور پیش کیا ہے، اور انسان کی عظمت اور انسانیت کی وحدت کی بات پیش کی۔ 1980 کے بعد تمل ناڈو میں بہت سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت مسٹر کروناندھی جو چیف منسٹر تھے وہاں کے، صاف ذہن کے آدمی تھے، ابھی 2-4 سال 5 سال پہلے انتقال ہوا، اور انہوں نے کہا there are some people in Tamil Nadu to whom you have denied human dignity and freedom of expression. If they are accepting some other religion in which they can get human dignity, why do you object to it? کچھ ایسے لوگ ہیں تمل ناڈو میں جن کو آپ نے انسانی عظمت اور وقار اور اظہار آزادی کی محروم کر رکھا ہے۔ اگر انہیں چیزیں کہیں اور ملتے ہیں، کوئی دوسرا مذہب کو قبول کرتے ہیں، تو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ خوشونت سنگھ وہ بھی ذرا صاف دل کے انسان تھے، سکھ تھے، السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے ایڈیٹر تھے وہ، اور مسلسل لکھتے رہے اسلام کے بارے میں، ان کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ انہوں نے ایک بار کہا دیز ریسنٹ conversions in Tamil Nadu have proved at least one thing, that Islam was not spread with sword. حالیہ دنوں میں 1980-85 وغیرہ کی بات ہے، ہونے والے قبول اسلام کے واقعات جو تمل ناڈو میں ظہور پذیر ہوئے ہیں، ان سے کم ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اسلام ہندوستان میں تلوار کے زور سے نہیں پھیلا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مکس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم انڈر سٹریس ہیں، انڈر تھریٹ ہیں۔ بھائی اگر حکومت یہ چاہتی ہے، اگر کیرلا کے لوگ چاہتے ہیں کہ کیرلا کے نارتھ اور ساؤتھ 2 ریاستیں بنا دی جائیں، تو ان کی مرضی سے ہونی چاہیے چیز، یا اتر پردیش کو مشرقی اتر پردیش اور سینٹرل اتر پردیش اور ایسٹرن اتر پردیش، وہاں کے لوگ اگر مطالبہ کریں، یا حکومت بھی تجویز پیش کر سکتی ہے کہ بھائی بہت بڑی ریاست ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، مینیج کرنے میں مشکل ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ عوام اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے ایسا۔ انہوں نے کیا کیا؟
چشم زدن میں جموں اینڈ کشمیر کی ریاست کو اس کی ریاستی حیثیت ختم کر دی، یونین ٹیریٹری بنا دیا، الیکشن تک نہیں ہوا وہاں پر۔ 5 اگست 2019 کو یہ کارنامہ انجام دیا مرکزی حکومت، الیکشن تک ہی نہیں ہوا اب تک وہاں پر۔ اب تو سب لوگوں کو بٹھا دیا ہے، سراسیمگی کی حالت میں لوگ سب۔ مسٹر چدمبرم جو ایک بہت ہی اہم ذمہ دار ہیں کانگریس کے، منسٹر بھی رہے ہیں، ہوم منسٹر بھی رہے ہیں اور وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا they have done this to Jammu and Kashmir only because it is a majority state۔ دوسرے اسٹیٹ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، وہ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو زد پہنچانے کے لیے، ان کی ناک رگڑوانے کے لیے کیا کہ اس کی ریاستی حیثیت کو ختم کر دیا۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کم و بیش ہر ریاست میں، خاص کر شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں، مسلمانوں کے حالات کو خراب سے خراب کرنے ایک دور میں فسادات ہوتے تھے۔ خوشونت سنگھ نے اس پر بھی لکھا تھا، ٹیچنگ جغرافی تھرو مرڈر، جغرافیہ کی تعلیم قتل و خون کے ذریعے۔ جیسے کہا کہ علی گڑھ، ہاں علی گڑھ میں چونکہ فلاں فساد ہوا تھا اس لیے علی گڑھ کو ہم جانتے ہیں، مظفر نگر کو اس لیے جانتے ہیں کہ وہاں فلاں فساد 2016 میں ہوا تھا، مراد آباد کو اس لیے جانتے ہیں۔ تو فسادات کا ایک چکر تھا 40 سال تک، اور ہندوستان کی پورے ان فسادات کی تاریخ میں کسی ایک قاتل، ایک بدماش کو بھی اب تک پھانسی کی سزا نہیں دی گئی۔ گجرات میں فسادات ہوئے، ابھی آج کل ایک چیز آ رہی ہے 2002 میں جو فسادات ہوئے تھے اس کے بارے میں BBC نے ایک فلم، لیکن وہ فلم ہندوستان میں دکھائی نہیں جا سکتی، اس پہ بین ہے۔ BBC نے خود احتیاط کی تھی کہ یہاں نہیں دکھائیں، لیکن دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ اور کچھ لوگوں نے کچھ اس کے تھوڑے حصے وغیرہ ڈال دیے تھے میڈیا پر، تو سب حکومت دے کر ٹویٹر سے اور واٹس ایپ وغیرہ سے نکلوائے حکومت ہند نے۔ سچی بات کو کہنے کی بھی لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ وہ کسی کا شعر ہے، بلبلو مترو یہاں آنسو بہانا ہے منع، ہم قفس کے قیدیوں کو غل مچانا ہے منع۔ تو یہ سب حالات ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے اس کا کچھ لوگوں کے نزدیک ایک وائلنٹ ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں پاپولر فرنٹ آف انڈیا میں تھی، نوجوان تھے، جوشیلے لوگ تھے، لیکن دوسری جو پارٹیاں ہیں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو پاپولر فرنٹ نے ویسے بھی خاص کام نہیں کیا۔ ان پہ بین لگا دیا گیا، ان کے آفسوں کو سیل کر دیا گیا، اور کیرلا ہائی کورٹ نے 5 کروڑ روپے کا ان پر جرمانہ عائد کیا کہ وہ جو انہوں نے ہڑتال کی تھی، کچھ میں توڑ پھوڑ وغیرہ کچھ ہوا تھا اس پر۔ اس طریقے سے بالکل 2 طرح کے معیارات۔ ابھی آپ نے وہ بلقیس بانو کا معاملہ دیکھا، بیچاری کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا تھا، اس کی بچی کو اس کے سامنے قتل کیا گیا اور اس کے گھر کے 6 لوگوں کو مارا گیا۔ وہ حاملہ تھی، اس کو بھی مردہ سمجھ کر مار کے پھینک دیا تھا، اور اس کے جو قاتل تھے 10-11 آدمی، ان کو بہت بار بار پیرول دے کر جیل سے باہر رکھا گیا۔ دامادوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ سلوک کیا گیا، اور مرکزی حکومت نے بھی چاہا اور وہاں کی حکومت نے بھی چاہا ان سب کو سزا کی مدت ختم ہونے سے پہلے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری تکلیفیں باتیں دنیا دیکھ رہی ہے۔ امریکہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مذہبی آزادی کے متعلق، وہ اس پہ گفتگو کرتا رہتا ہے، رپورٹس دیتا رہتا ہے، اس کے لوگ آتے ہیں، اس کے لوگ آ کر جرنلسٹوں سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جرمنی کی وہاں چانسلر کہتے ہیں، پریزیڈنٹ جو ہوتی ہیں، پرائم منسٹر نہیں ہوتا ہے وہاں پر، میرکل آئی تھی۔ اس وقت مرکزی جماعت میں تقریباً 7-8 افراد کا ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا۔ بھی مسلمانوں کی کیا حالات ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کینیڈا کا فرسٹ سیکریٹری 2 بار ریڈینس کے آفس کا آیا پچھلے 4-5 سالوں میں، اور اس نے پوچھا ہے کہ حالات کیسے ہیں، کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا آپ کے حقوق میں حفاظت ہو رہی یا نہیں۔ تو بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہر ریاست میں ہیں، زمین کے نمک کی طرح ہیں، پہاڑی کے چراغ کی طرح ہیں، اور حق ہمارے ہی پاس ہے۔ اب ہم کریں کیا؟ جذباتی حل سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے مسلکوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دی،
ہم نے برادریوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دی. اب تو ذرا سا وہ برادریوں کا بخار اتر رہا ہے. مجھے 15-20 سال، میں 32 سال سے دلی میں ہوں. پیدا ہوا بنگلور میں، بچپن کے چند سال گزرے چنئی میں، پھر بہار میں تعلیم حاصل کی، اور 32 سال سے میں دلی میں رہ رہا ہوں. اور ایک جرنلسٹ ہونے کی وجہ سے سارے حالات کو دیکھتا رہتا ہوں، جج کرتا رہتا ہوں. آج سے 15-20 سال پہلے برادریوں کا تعصب اتنا زیادہ تھا اتر پردیش میں. نہیں، ہم تو اپنے برادری والے کو دیں گے، ہم سلفی ہیں تو سلفی کو دیں گے، فلاں ہے تو فلی کو دیں گے، فلاں 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 فلاں، چاہے آدمی ہمارا آئے یا نہیں آئے. اب بھی اس طرح کی بیوقوفانہ حرکتیں ہماری مختلف پولیٹیکل پارٹیاں کرتی رہتی. اب دیکھیے کیرلا، مسلمان 27% اور عیسائی 17-18% ہیں. یہاں پر چونکہ مسلم لیگ ہے، اور یہاں پر یہ پورا جو علاقہ ہے مالابار کا علاقہ ہے، آپ کا کالی کٹ ہے، کالی کٹ سے زیادہ مطلب پورا میں وغیرہ وغیرہ کچھ علاقے جہاں مسلم بڑی تعداد میں ہیں. اور مسلم نے کام بھی کیا ہے. 18 افراد تو اسمبلی میں آ ہی جاتے ہیں. اس بار بھی شاید 17-18 لوگ ہیں اسمبلی میں. ان کا ایک پاور ہے. تو سیاسی قوت بھی ہم کو چاہیے. مولانا عبدالحق انصاری صاحب آج سے تقریباً 12-18 سال پہلے، 20 سال پہلے جب وہ امیر جماعت بنے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مسلمانوں کی تقویت ہونی چاہیے، پولیٹیکل ایمپاورمنٹ بھی ہونا چاہیے، ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے. ایک شخص ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، جیفر لائٹ الفونس. وہ فرینچ ہے، ہندوستان میں رہتا ہے، بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس نے. مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیتا ہے اور بتاتا ہے کہ عدالتی عہدوں پر مسلمان کم ہو رہے ہیں، اسمبلی میں مسلمان کم ہو رہے ہیں، تعلیم میں مسلمان پیچھے ہیں، لٹریسی میں پیچھے ہیں. اب ہماری بھی ذمہ داری ہے. مثلاً لٹریسی میں، خواندگی میں سب سے پیچھے مسلمان، آمدنی میں سب سے پیچھے مسلمان، غربت میں سب سے آگے مسلمان. بلکہ دیکھیے، سیمپل سروے آرگنائزیشن آف انڈیا ایک حکومت کا بہت ہی باوقار ادارہ ہے. اس نے یہ دیکھا کہ پچھلے 40-50 سال کے فگرز لے کر یہ متعین کیا کہ یہاں 40 سال سے زیادہ عمر پانے والے لوگ انڈیا میں کتنے ہیں اور مسلمانوں میں کتنے ہیں. اس کا جواب یہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی لیکن یہ سروے ہے پورے کا پورا، سیمپل سروے، کہ ہندوستان میں 40 سال سے زیادہ عمر پانے والے لوگ پوری آبادی میں 27% ہیں، لیکن مسلمانوں میں 40 سال سے زیادہ لمبی عمر پانے والے لوگ 23%. اس میں بھی پیچھے ہے، عمر کی لمبائی پیچھے. مسلمان غریب ہیں، سلمس میں رہتے ہیں، جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں. ماؤں کو جب وہ حاملہ ہوتی ہیں اچھی غذا نہیں ملتی ہیں، دوائیں نہیں ملتی، علاج نہیں ہوتا ہے، بچوں کو تعلیم نہیں ملتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے ان تمام معاملات میں مسلمان پیچھے ہیں. تو کچھ موٹی موٹی باتیں میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان کریں کیا؟ شیرازہ ہوا امت مرحوم کا ابتر، مرحوم جس پر رحمت کی گئی، شیرازہ ہوا امت مرحوم کا ابتر. اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے؟ اور جس چیز سے ہماری نجات ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، وہی چیز اب بھی ہماری نجات کی ضمانت دے سکتی ہے. ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ہم ابھی بکھرے ہوئے ہیں، متحد نہیں ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو مسالک کی اہمیت زیادہ ان پہ واضح ہے. ابھی میں نے یہاں پر چاہا کہ بھئی یہاں کے دوسرے بڑے مسلک کے لوگ ہی جاؤ، ان لوگوں کو نہیں، آپ وہاں مت جائیے، آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو رد کر دیا، آپ کی اجازت دے دی تو ہماری بے عزتی ہوگی. یعنی اس طرح ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں الگ الگ ہیں. اور کیرلا کے لوگ تو بہت ہی تعلیم یافتہ ہیں ماشاءاللہ. لٹریسی سب سے زیادہ کیرلا میں ہے، اس کے بعد مہاراشٹر اور تمل ناڈو کا نمبر آتا ہے. یہاں کے لوگ پڑھنے کے لیے دور دور جاتے ہیں. یہاں کے لوگ بہت بڑی تعداد میں گلف میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، عمان میں ہیں، مختلف گلف کنٹریز میں ہیں. اب تو انگلینڈ، امریکہ اور جگہوں پر بھی جا رہے ہیں یہاں کے لوگ. لیکن یہاں بھی وہ دیوانے کھڑی ہیں، یہ سنی ہے، یہ مجاہد ہے، یہ تبلیغی ہے، یہ جماعتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ اور جماعت اسلامی نے الحمدللہ اسی پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں،
ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں. ہمارا کام خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اسلام کی مخلصانہ پیروی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سارے ہندوستانیوں کو بلانا ہے تاکہ یہ سب لوگ جنت کے مستحق بن سکیں. باقی وہ ہندو ہمارے بھائی ہیں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سب کے سب ہمارے بھائی ہیں. ہم مل جل کے رہتے ہیں. ہم سب کا اوریجن بھی ایک ہے. انا خلقناکم من ذکر و انثی، وہ پوری آیت آپ جانتے ہیں. اور ہمارا ڈیسٹینیشن، ہماری منزل مقصود بھی ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اس میں فوز عظیم کامیابی حاصل کر لی، تو سارے انسانوں کو خدا کی طرف بلانا، ان کا تزکیہ کرنا، ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کرنا، اپنے نمونے سے بھی پیش کرنا، صرف اپنی تبلیغ اور اپنی کتابوں سے نہیں، اور ان کو اچھی اور اسلامی زندگی بسر کرنے پر آمادہ کرنا، اور اپنی سوسائٹی کو اتنا پاک صاف، اتنا منظم، اتنا سلیقہ مند، اتنا خدا پرست، اتنا متقی، اتنا انسان دوست بنا کر پیش کرنا کہ یہ اچھی چیز ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے. تعصبات ہیں، لیکن اگر اچھی مثال آئے تو لوگ، کیا انبیاء کرام کے لوگوں نے مخالفت نہیں کی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین انداز سے مخالفت نہیں کی گئی؟ کیا آپ کے قتل کی سازشیں نہیں کی گئیں؟ کیا آپ کے غریب صحابہ کو ستایا اور مارا اور قتل نہیں کیا گیا؟ کیا آپ پر الزامات نہیں لگائے گئے؟ ان الزامات کو آج بھی مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کے عیسائی حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نہایت غیر شریفانہ اور رقیق حملے کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے RSS BJP کے لوگ یہی کام کر رہے ہیں. بہت تحمل کے ساتھ ان سب چیزوں کو برداشت کرنا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن شریف کے طالب علم ان ساری باتوں کو آپ جانتے ہیں. برائی کا مقابلہ اس بھلائی کے ذریعے کرنے کی تعلیم دی گئی جو بہت اونچی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اندر قوت ہے، ہمارا تعلیمی معیار بلند ہو. اب میں نے آپ کو بتایا کہ لٹریسی میں سب سے پیچھے ہیں. اب دیکھیے گریجویٹس، ہندوستان کا جو سینسس ہوتا ہے مردم شماری 2011 میں آخری بار ہوا تھا. اس بار کووڈ وغیرہ کے بہانے سے نہیں ہوا، حکومت کچھ پوسٹ پون کر رہی ہے، اس کی کچھ مسئلہ آتے ہیں. کووڈ تو ختم ہو گیا پھر بھی نہیں کر رہی ہے، الیکشن میں لگی ہوئی. BJP کی کامیابی پیش نظر ہے. تو گریجویٹ آدمی کس عمر میں ہوتا ہے؟ تقریباً 22 سال کی عمر میں، کم و بیش 21 22 23 22 رکھیے. ہندوستان میں گریجویٹ کتنے ہیں؟ کس کمیونٹی میں کتنے ہیں؟ جین کمیونٹی بہت چھوٹی ہے، 0.5% بھی نہیں ہے. جینس میں 26% بالغ لوگ گریجویٹ ہیں. اگلا نمبر آتا ہے عیسائیوں کا، 9% لوگ عیسائیوں میں گریجویٹ ہیں. دیکھیے 26 سے گر کر فگر 9 پر آ گیا. تیسرا نمبر ہے سکھوں کا، 8% لوگ ان کے پاس گریجویٹ ہیں. چوتھا نمبر آتا ہے ہندوؤں کا. ہندو بہت بڑی کمیونٹی ہیں، 80% کے قریب ہیں ہندو. اس میں ہریجن بھی ہیں، دلت بھی ہیں، برہمن بھی ہیں، ٹرائبلز بھی ہیں، اور شیڈیول ٹرائبس وغیرہ وغیرہ. بہت بڑی کمیونٹی ہے نا. ہندوؤں میں 6% گریجویٹ. اور دیکھیے ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ حقیقت ہے، لیکن کہ مسلمانوں میں گریجویٹ 6% بھی نہیں ہیں، 5% بھی نہیں ہیں، 4% بھی نہیں ہیں، 3% بھی نہیں، 3.25% ہیں، 2.76%. پروفیشنل کورسز میں نہیں، ڈاکٹرس نہیں، انجینئرس نہیں ہیں، آڈیٹرس نہیں ہیں، ہر معاملے میں پسماندہ ہے. تو ایک بہت بڑا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے، اور اس کی آپ کوشش کریں ہمارا خرچ کچھ کم ہو جائے. ہم بریانیاں کچھ کم کھائیں، کوئی بات نہیں، ہم آرام کچھ کم کریں، ہمارا معیار حیات بہت زیادہ اونچا نہیں ہو، ہمارے گھر بہت زیادہ شاندار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرے گھر میں 10 کمرے ہیں تو ایک وقت میں تو بھی ایک ہی کمرے کو استعمال کر سکتا ہوں. ایک بیڈ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ماسٹر بیڈ، 8 فٹ کا ہوتا ہے. ارے بھائی میں ہوں 5.5 فٹ کا، 6 فٹ کا ہو تو کافی. کیا 8 فٹ کے بستر پر سونے، بیڈ پہ سونے سے اچھی نیند آتی ہے؟
ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے دیکھا مصر کا کوئی محاورہ ہے، آپ جو کچھ کھاتے ہیں اس میں سے 1/4 تو آپ کے لیے ہے، باقی 3/4 کا فائدہ ڈاکٹر کو ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں بتائیں؟ آپ نے بتایا کہ 1/3 پیٹ کھانا، 1/3 پیٹ پانی، 1/3 پیٹ ہوا کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 1/4 پیٹ کھانا، 1/4 پیٹ پانی، 1/4 پیٹ ہوا، 1/4 خالی۔ دونوں طرح سے حدیث آئی۔ آپ نے فرمایا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے، کافر 6 آنت میں کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ آپ نے یعنی سیدھی سادھی زندگی گزارنے پہ آپ نے ہمیں توجہ دلائی، اور آپ نے کام کرنے پر توجہ دلائی، محنت کرنے پر توجہ دلائی۔ اور دیکھیے ہماری زندگی کو 5 وقت کی نمازوں کے کھوٹے گاڑ کر باندھ دیا گیا ہے، ان کھمبوں کے اندر تمہیں کام کرنا ہے۔ اچھا، امت کی اخلاقی حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ آپ کمپیئر کیجئے ٹرینوں میں کیونکہ غریب ہیں لوگ، مسلمان کم کماتے ہیں، پڑھائی نہیں ہے، جنگلی پن ہے، گالیاں دیتے ہوئے ملیں گے آپ ٹرینوں میں۔ ابھی دیکھیے ابو الفضل انکلیو، وہاں ہمارا مرکز ہے، مجھے یاد ہے پہلے، اب تو وہاں ای رکشاز ہیں، پہلے وہاں پر سائیکل رکشاز تھے۔ سائیکل رکشاز میں 40% سائیکل رکشا چلانے والے بنگال کے صرف ایک علاقے مالدہ ڈسٹرکٹ کے تھے۔ بہت غربت ہے، آسام میں غربت ہے، بنگال میں غربت ہے، بہار میں غربت ہے، جھارکھنڈ میں غربت ہے۔ تو ان کی معاشی حالت کو درست کرنا یہ بھی ضروری ہے نا۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، فخر و فاقہ ہو سکتا ہے کفر میں تبدیل ہو جائے، اور انسان کا یہ حق ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا سیمپل سروے آرگنائزیشن آف انڈیا کے فگرز میں نے آپ کو بتایا، جو 40-50 سال کے فگرز پر مبنی ہیں، کہ 40 سال سے زیادہ عمر تک جینے والے ہندوستانیوں کی تعداد ہے 27%، تو 40 سال سے زیادہ جینے والے مسلمانوں کی تعداد ہے 23%۔ اس میں بھی ہم پیچھے ہیں، حالانکہ یہ بھی بتاتا ہے سیمپل سروے، اور فیملی ہیلتھ سروے آتا رہتا ہے، ہر 4-5 سال پہ آتا ہے، اس میں بتاتا ہے کہ مسلمان بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں دوسروں سے، لیکن بعد میں غریبی کی وجہ سے ہو۔ تو یہ سب مسائل ہیں جن پر آپ کو توجہ دینا ہے۔ تو سارے کام تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن آپ ماشاءاللہ تحریک اسلامی سے، اب پورے ہندوستان سے یہاں پر آئے ہیں۔ حیدرآباد کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، بھٹکل کے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، بہار کے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی جی، اور کل بھی مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں مختلف جو گروپس ہیں بہار، یو پی وغیرہ، یہ ویسے زیادہ یہ معلوم ہوا کہ مہاراشٹرا کے ہیں، اور جو ایک امیلگمیشن، ایک اتحاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ رعایتیں بھی دی جا رہی ہیں، تاکہ آپ لوگ ایک لیڈرشپ کے مقام پر آئیں۔ تو جہاں بھی ہم رہیں ان باتوں پہ توجہ دیں، زندگی جہاں تک ہو سکے سیدھی سادھی رکھی جائے، کام کیا جائے، کوشش کی جائے۔ میری عمر 80 سال ہونے والی ہے اپریل میں، اور میں 13-14 سال یا 15 سال کی عمر سے میں جماعت سے وابستہ ہوا۔ میری یہ آنکھ جو ہے صرف 60% کام کرتی ہے، یہ آنکھ تقریباً کام نہیں کرتی، پڑھنے میں مجھے شدید دقت ہوتی، میں سفر بھی اکیلے ہی کر لیتا ہوں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمود احمد خان صاحب، مہاراشٹر کے تھے، اور میں جب کالج میں نیا یہاں پر آیا تھا لیکچرر بن کر تمل ناڈو میں، ہمارے امیر الخط تھے وہ، انہوں نے ایک بار، ان کے الفاظ مجھے یاد آتے ہیں، کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں کٹ جاؤں اور اسلام بچ جائے؟ میں اپنے آپ کو قربان کر دوں، اپنی صلاحیتوں کو جھونک دوں اس راہ میں، اور امت آگے بڑھے۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو سنجیدگی کے ساتھ اپنے نظم العین پر جمے رہیں، نظم العین اور علم حاصل کریں۔ ابھی دیکھیے دنیا بہت زیادہ علم حاصل کر رہی ہے، دنیا ستاروں پہ کمندیں ڈال رہی ہے،
دنیا ناپ کے ہمیں بتاتی. جغرافیہ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری زمین 1041 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے. سائنس ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہماری زمین سورج کے اطراف 66,661 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے. ہمارے ہائیڈرولوجی یعنی پانی کے جو ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زمین پر 71% سمندر ہیں اور 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے. اتنا ہی پانی بارش بن کے برستا ہے. اور دیکھیے ابھی ہندوستان نے 5-7 سال پہلے کی بات ہے، سری ہری کوٹا مدراس سے تقریباً 70 یا 100 کلومیٹر آندھرا کے اندر ہے، وہ ہمارا راکٹ لانچنگ جو اسٹیشن ہے. ایک راکٹ بھیجا گیا، ایک راکٹ میں ہندوستان کے 17 سیٹلائٹس تھے اور باقی پورے دنیا کے اور ملکوں کے تھے. کمرشلی اس کو مختلف اونچائیوں پر، اور اس وقت 730 کے قریب تقریباً سیٹلائٹس ہیں، خلائی جہاز جو مختلف کام انجام دے رہے ہیں زمین کے اطراف چکر لگا کر. کچھ فی گھنٹہ شاید 17,000 میل ان کی رفتار ہوتی ہے. ہوائی جہاز کی رفتار 500-600 میل ہوتی ہے. 17,000 1.5 گھنٹے میں زمین کا ایک چکر لگا لیتا ہے سیٹلائٹ. ان کے ذریعے سے ہمارے ریڈیو ٹی وی کے پروگرام، ہمارے مختلف موسم کے حالات وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں، ٹیلی فون کا سسٹم، ٹی وی کا سسٹم. ابھی دیکھیے آنے واحد میں چیز کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. پوری دنیا ایک ہو گئی ہے. یہ جیو کے جب آیا اس کا اشتہار تھا، کر لو دنیا مٹھی میں. ہمارا جو سیل فون ہے وہ آپ کا ٹارچ بھی ہے، آپ کا ٹیلی فون کا آلہ بھی ہے، اس میں ٹیلی فون ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، تقریر بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور زوم وغیرہ کے ذریعے سے اس کو دنیا بھر میں بیک وقتہ بھیج بھی سکتے ہیں. وہ آپ کے ٹی وی کا اسٹیشن بھی ہے. اور اس کی جو بیسک ٹیکنالوجی ہے وہ 2 یہودیوں نے ڈیولپ کی. ہمیں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. انہوں نے ریسرچ کی، بہت بڑی بڑی چیزیں دنیا کو دی. تو ہندوستان میں اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، جو سید شہاب الدین صاحب جو مشاورت کے صدر تھے ان کی بات یاد آتی ہے. ہمیں بچوں کی پرائمری تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت ان کا فاؤنڈیشن مضبوط کیا جاتا ہے. ہمیں سیکنڈری ایجوکیشن کو اتنا اچھا بنا دینا چاہیے کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا بہت تعصب تو ہمارے خلاف ہوگا، ہم ترقی کر جائیں گے. تو میں اسی بات پہ زیادہ زور دوں گا کہ تعلیم کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں، خدمت خلق کے میدان میں، غیر مسلموں تک اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم کو پیش کرنے کے میدان میں، اپنی سوسائٹی سے ہر طرح کی خرابیوں کو صاف کرنے کے میدان میں، اور غیر مسلموں تک اپنا پیغام پیش کرنے کے میدان میں ہم سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے. مسلکوں کی تنگنائیوں سے ہمیں اونچا اٹھنا چاہیے. اور میری زندگی کا مقصد، یہ پرانا شعر ہے، ظفر علی خان کوئی صاحب تھے، وہ 1940 سے پہلے، ان کا اخبار زمیندار، ہفتہ وار زمیندار شاید تھا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ ان باتوں پہ توجہ دیں گے. اور اسلام آپ سے توقع رکھتا ہے، ملت اسلامیہ ہند آپ سے توقع رکھتی ہے. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، ہندوستان دنیا کی زمین کا 2.5% ہے، لیکن دنیا کے 18% لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش تینوں کو ملا لیجیے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کا تقریباً 1/3 حصہ ان 3 ملکوں میں رہتا ہے. تو ہی نادان چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. تو اللہ پہ بھروسہ کریں، کام کریں، اللہ میں کامیابی سے نوازے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.